حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فلسطین میں آ کر آپ نہایت ہی آرام دہ اور پرسکون زندگی بسر فرما رہے تھے۔ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کے اندر اتنی آسائشیں اور اتنی آسانیاں عطا فرما دی ہیں، اور اگر اب اللہ رب العالمین نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرما دے تو کتنی ہی خوبصورت زندگی آگے والی بسر ہوگی۔ آپ نے مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ربی حب لی من الصالحین، کہ اے مالک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور آپ کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور آخر کار 86 سال کی عمر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خوش ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے، نیک اور صالح بچہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایک اور آزمائش آئی، اس وجہ سے کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں کہ جہاں پر نہ کوئی آبادی ہو، نہ کوئی پانی ہو، نہ کوئی سبزہ ہو، بے آب و گیاہ جنگل اور بیابان ہو، کسی ایسی جگہ پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل فرمائی اور پیکر صبر و رضا بن کر اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور کعبۃ اللہ کے قریب جہاں پر نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی سبزہ زار تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے کوئی زندگی کی سہولت میسر آ سکے، ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا، بیابانی ہی بیابانی تھی، اور ریت کے ٹیلے نظر آتے تھے، اور کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی تھی جس سے انسان اپنی زندگی میں کوئی افادہ حاصل کر سکے۔ وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اور چھوڑ کر بغیر پیچھے مڑے، بغیر پیچھے دیکھے ان کو وہاں پر چھوڑ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ جناب ہاجرہ پریشان ہیں کہ اس عمر میں جب اللہ رب العالمین نے لخت جگر سے نوازا، مالک کی ذات نے اتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ایک ایسے خوبصورت بچے کی صورت میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت اپنے نور نظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا، ہر وقت اپنے فرزند ارجمند کو اپنے ساتھ لے کر گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے، اپنے بڑھاپے کی امیدوں کو اور اپنے اس سہارے کو اس موقع پر اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتے۔ لیکن اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں ایسے بیاب و گیاہ جنگل اور بیابان کے اندر چھوڑ کر آپ اس طرح سے کیوں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے دل میں یہ سوالات پیدا ہوئے تو آپ نے پیچھے سے آواز لگائی اور اپنے سرتاج سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے کون سی خطا واقع ہوئی ہے کہ آپ ہم کو یہاں پر بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کر واپس تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے واپس تشریف لے کر جا رہے ہیں۔
آپ حضرت حاجرہ نے پیچھے سے دوسری ندا لگائی اور پوچھا کہ اے ابراہیم کیا یہ امر ربی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا کرنے کے لیے حکم ملا ہے کہ ہم کو ایسے بیابانے کے اندر چھوڑ دیا جائے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کے ساتھ اس بات کے کو ثابت فرمایا اور کہا کہ ایسے ہی ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم اسی طرح ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت حاجرہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم آپ بے فکر ہو کر یہاں سے تشریف لے جائیں، مالک کی ذات کا اگر یہی حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ جب حضرت حاجرہ نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے آتے ہیں اور کچھ کھجوریں اور کھانے کی پانی کی تھوڑی سی مقدار حضرت حاجرہ کے پاس موجود ہے، اور اس بیابانے کے اندر حضرت حاجرہ اپنے نور نظر کے ساتھ اکیلی موجود ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، اب پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کرنے کے قابل ہیں، بالکل بچپنے کا عالم ہے۔ اس عالم میں جب آپ کو بھوک لگتی ہے، جب آپ کو بھوک نے ستایا، آپ نے رونا شروع کیا، ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے اور زندگی کی تگ و دو شروع فرما دیتی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر ہی ایک جگہ پر لٹا دیتی ہیں اور قریب ہی موجود ایک پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں جس کو صفا کہتے ہیں۔ وہاں پر چڑھ کر آگے پیچھے دیکھتی ہیں، چاروں طرف نظر دوڑاتی ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی کھانے کی چیز، کسی طرف پینے کے لیے پانی میسر آ جائے تو میں کوئی کھانے کی چیز لے لوں یا پینے کے لیے پانی لے لوں، تاکہ وہ کھانے سے میرے جسم میں طاقت آئے اور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا سکوں۔ لیکن آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہاں سے نیچے اترتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ وہ بالکل صحیح سلامت موجود ہیں، اور پھر وہاں پر تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سوچتی ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اب صفا سے اتری تھی، دوسری طرف مروہ پر چڑھتی ہیں، آگے پیچھے نظر دوڑاتی ہیں، لیکن چاروں طرف میں کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کے ذریعے آپ اپنے جسم کو طاقت بخش سکے، آپ کے جسم کو جس چیز سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اسی عالم میں، اسی پریشانی کے عالم میں آپ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتی ہیں۔ جب آپ 7ویں چکر کے لیے صفا کے اوپر تشریف لے کر جاتی ہیں، وہاں پر آپ کو کسی کی ندا سنائی دیتی ہے۔ جب آپ غور کرتی ہیں تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے فرزند کے پاس واپس تشریف لے آئیں۔ جب آپ واپس تشریف لے کر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے وہاں سے پانی کے چلو بھرنا شروع کیے اور اپنے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا۔ آپ پریشانی کے عالم میں اور انتہائی تیزی کے ساتھ وہ پانی مشکیزے میں ڈال رہی ہیں تو حضرت جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حاجرہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جس وقت حضرت جبریل امی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت حاجرہ وہ پانی پیتی ہیں اور اپنے نور نظر کو دودھ بھی پلاتی ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ رواں دواں رہتا ہے، پانی نکلتا رہتا ہے۔ حسب ضرورت حضرت حاجرہ وہاں سے پانی لیتی رہتی ہیں۔ کافی دنوں کے بعد ایک قبیلے والوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس صحرا کے اندر ایک پرندہ ایک جگہ پر منڈلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ تو کسی پانی والی جگہ پر منڈلایا کرتا ہے، اس صحرا میں، اس ویرانے میں پانی کہاں سے آ گیا؟ وہ 2 بندوں کو تحقیق کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک مائی ہے اور ایک بیٹا ہے، وہ دونوں
پانی کے اس چشمے کے پاس تشریف فرما ہے، وہ جب آ کر دیکھتے ہیں، واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی ابل رہا ہے اور اس کے پاس ایک مائی ہے اور ان کے ساتھ ان کا ایک نور نظر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ لوگ وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر اپنے خیمے لگا لیں اور یہاں پر ہم بستی کو آباد کر لیں۔ حضرت مائی ہاجرہ اجازت عطا فرماتی ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ رکھتی ہیں آپ یہاں پر آباد بے شک ہو جائیں، لیکن اس پانی کے چشمے پر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ اس بات کی حامی بھر لیتے ہیں اور وہاں پر آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین اس مکے کو، اس ویرانے کو، اس بیابان جنگل کو ایک آبادی کی صورت میں تبدیل فرماتے ہیں، اور سب سے پہلی آبادی وہاں پر وہ پہلا قبیلہ آ کر آباد ہوتا ہے۔ وہ جو ان کے پیچھے رشتہ دار اور گھر والے رہ گئے تھے وہ ان کو بھی وہاں پر بلا لیتے ہیں، سب کو وہاں پر جمع کر لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ جو پانی کا چشمہ ابلا تھا جس کو ہم آب زمزم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک سائنسدان، جاپان کے ایک سائنسدان نے تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد وہ ایسے کچھ یوں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر 1000 پانی کے قطرے ہوں اور ان 1000 پانی کے قطروں میں ایک قطرہ آب زمزم کا ڈال دیا جائے تو آب زمزم کے ایک قطرے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی قدرت رکھی ہے اور ایسی شان رکھی ہے کہ وہ ایک قطرہ اپنے اندر اتنی عظمت اور اتنی شان رکھتا ہے کہ جو خصوصیت آب زمزم کے ایک قطرے میں ہوتی ہے 1000 قطرے کے اندر بھی وہی خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور سائنسدان نے تحقیق کی، وہ لکھتا ہے کہ اگر پانی کو اپنے سامنے رکھا جائے، اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، جو پانی کے اندر قوت ہوتی ہے، وہ ہمیں لیبارٹری کے ذریعے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسی پانی کے اوپر اگر قرآن کی تلاوت کی جائے یا کسی بھی ایسے الفاظ کی تلاوت کی جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں اور نبی کریم علیہ السلام نے ان الفاظ کے تلاوت کرنے کے ساتھ کسی بیماری کی شفا کا، کسی بیماری سے شفا کے بارے میں آگاہ کیا ہو، تو اگر ان الفاظ کی تلاوت کی جائے تو لیبارٹری کے اندر ہم براہ راست دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی کے ذریعے اس پانی کے اندر ایسے کیمیکلز پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس پانی کے ذریعے سے انسان کو ان امراض سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔